الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں. اور سورہ فاتحہ میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علوم کا ایک سمندر جمع کیا ہے. میں آپ حضرات کو اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاؤں گا، زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں مطلب ہے کیا ہے، کیسا علم ہے. ترجمہ، پھر جو گرامیٹیکلی اس کی ڈیفینیشن، اور ساتھ میں اصل جو قرآن کا اعجاز ہے وہ ساری چیزیں، یہ تین چیزیں جو نا میں بتاؤں گا. آج ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ادھر تک ہمارا سبق ہوگا. یہ سب سے پہلا ہے الحمد للہ. یہ جو لفظ الحمد ہے یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے. ایک الف لام ہے جس کو ہم ال کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ حمد ہے. یہ جو یہاں پر الف لام ہے، الف لام چار طرح کا آتا ہے. یہاں دو اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے جنس، یعنی الف لام جنس کے لیے، اور دوسرا معنی ہے الف لام استغراق کے لیے. جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا انسان ایک جنس ہے، پھر اس جنس کے تحت بہت سارے انواع ہے. اس انواع میں جیسے مثلا مذکر ایک نوع ہے، مؤنث ایک نوع ہے، پھر اس نوع کے تحت بہت سارے افراد ہوتے ہیں. اب جیسے جو نا مذکر ہے اس میں زید، عمر، بکر، اور مؤنث ہے جیسے جو نا وہ زینب، فاطمہ، یہ افراد ہے. تو ایک جنس ہوا کرتا ہے، پھر اس کے نیچے نوع ہے، اس کے نیچے افراد ہے. جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والی چیز ہے، یعنی اس جنس سے متعلق. تو الف لام اگر جنس کے لیے ہو تو مطلب یہ ہے کہ حمد کی جو جنس ہے ساری کی ساری، جیسے ہم کہتے ہیں نا انسانیت، جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان جنس ہے. جب ہم انسان کہتے ہیں نا تو انسان میں کوئی چیز باہر، وہ ساری چیزیں خود ہی کیا ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنس حمد اللہ کے لیے ہے. اور اگر ہم الف لام کو استغراق کے لیے مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی اس جنس کے تحت جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں. اب مثلا حمد کے افراد میں سے ایک فرد یہ ہے کہ حمد زبان سے ہو، یہ بھی حمد کا ایک فرد ہے. حمد کا ایک فرد یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے اعمال سے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز بھی حمد کا ایک کیا ہے، فرد ہے. تو گویا کہ حمد کے اجناس و افراد سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اب جب ہم ادھر کرتے ہیں نا یہ تمام، جب یہ ہم کہتے ہیں نا کیا تمام، تو تمام ویسے عام روٹین میں تو ہم کہتے ہیں نا رجل، تو رجل کا مطلب ہے مرد. اور جب کہتے ہیں الرجل تو مطلب ہے کہ خاص مرد. یہ الف لام جو ہے نا اور ہے جو ہے نا نکرہ کو معرفہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو الف لام ہے یا یہ جنس کے لیے ہے کہ جنس حمد، اور یا استغراق کے لیے استغراق کا معنی سمجھتے ہیں، غارقہ، غرق کا مطلب ہے کسی کو پورا کا پورا ڈبو لینا. مطلب یہ ہے کہ کل کے کل افراد، کوئی بھی فرد اس سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے حمد میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو تمام. اب اگلا لفظ ہے، یہ ال کا سمجھ آ گئی ہے. اگلا لفظ ہے حمد. عربی میں حمد کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدح.
دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شکر. ایک لفظ ہوتا ہے مدح. اردو کا لفظ ہے میں فلاں کی مدح کر رہا ہوں. مدح کے معنی ہوتے ہیں تعریف, اور شکر کا معنی ہے کہ کسی نے احسان کیا ہے, اس احسان کے بدلے میں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو یہ شکر ہے. اب یہ جو لفظ حمد ہے نا, یہ ان دونوں معنوں کو کور کر رہا ہے. حمد میں مدح بھی ہے, حمد میں شکر بھی ہے. اس لیے یہ نہیں کہا المدح للہ کہ مدح اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مدح میں آپ کہتے ہو نا میں نے اس قلم کی تعریف کی, کیوں؟ اس لیے کہ لکھتا اچھا ہے. اس میں شکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لکھنا اس کا کمال یا اس کی اپنی ذاتی کوئی, اس کی ذاتی کا جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے کہ یہ خود اس میں, جیسے عربی میں کہتے ہیں نا مدحت اللؤلؤ علی صفائها, میں نے موتی کی تعریف کی ہے اس کی صفائی پر. تو ظاہری بات ہے موتی کا صاف ہونا یہ اس کی کوئی اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے مدح اور شکر دونوں کو اگر کسی جگہ جمع کیا جا سکتا ہے وہ لفظ حمد میں ہے. تو یہاں پر یہ جو تعریف ہم مانا کرتے ہیں نا, یہ جو لفظ تعریف اردو میں کہتے ہیں, دیکھو نا میں تو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ تمام تعریف ہے. تعریف وہ والا مانا پورا, جب تک آپ اس کے اندر گہرائی میں جائیں گے نہیں کہ نہیں میں اللہ کی تعریف اور تعریف کے ساتھ ساتھ شکر ادا کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے اردو کی تعریف وہ شکر والا مانا وہ اس کو نہیں دے رہا ہے, جبکہ وہ حمد دے رہا ہے. تو الحمد تمام تعریفیں ہم ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک لفظ تعریف ہم کو پہنچا نہیں رہے جب تک آپ اس کی حقیقت تک پہنچے نا. اور آپ کہے کہ نہیں اس میں مدح بھی ہے اور تب تو میں یوں کھڑا ہوں, تب تو میں دیکھو تعریف کرنے کے لیے یوں کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ یوں کھڑا ہونا تو اس لیے ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, اللہ کے ساری جتنی میرے اوپر نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ڈوبا ہوا اللہ کے سامنے اس کا غلام بن کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ. اب اس نیت سے اس جو ہے نا اس سے جب بندہ نماز پڑھتا ہے پھر نماز کا لطف اٹھاتا ہے. الحمد. اگلی بات یہ بات سمجھ آئیے, دیکھو حمد اور للہ یہ ہے جملہ اسمیہ, اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ. اچھا جملہ فعلیہ میں پر زمانہ ہوتا ہے ایک, نمبر 2 فاعل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں نہ زمانہ ہوتا ہے اور نہ اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا, فاعل بھی نہیں ہوتا. اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا. دیکھو نا اگر ہم کہیں نا احمد اللہ, میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں, نحمد اللہ, ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جب ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں نا, تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. تو نحمد اللہ, اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے احمد اللہ تو معنی ہوگا میں اللہ کا تعریف کرتا ہوں یا کروں گا. اور اگر میں کہوں حامد تو معنی یہ ہوگا میں نے اللہ کی تعریف کی. اچھا اب دو چیزیں ہیں ادھر, ایک یہ جو انا ہے نا, انا یہ فاعل ہے, اور دوسرا حمد تو میں یہ انا ہے, اور دوسری چیز ہے وہ زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کا جو سٹارٹ لیا ہے وہ جملہ فعلیہ سے نہیں لیا, جملہ اسمیہ سے لے کر اپنے حمد کو زمانے کی قید سے آزاد کر دیا. اس میں نہ ماضی ہے, نہ حال ہے, نہ مستقبل ہے, زمانے کی قید سے آزاد اللہ کی تعریف ہے. اور جملہ اسمیہ لا کر دوسری بات, دوسرا اشارہ کہ اللہ کی تعریف کسی فاعل کے
فعل کی محتاج نہیں ہے. اللہ کی اگر ساری مخلوق بھی تعریف نہ کرے پھر بھی اللہ قابل تعریف ہے. اگر تعریف کرے تو تب تو قابل تعریف ہے ہی ہے، اگر کوئی بھی نہ کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قابل تعریف ہے. یہ معنی ہے الحمدللہ اور احمد اللہ حمدت میں فرق یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اگر ساری مخلوق اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہو تو اللہ کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے نا وہ تعریف چھوڑ دے اور اللہ کی نعوذ باللہ برائی بیان کرے تو اللہ کی شان اور مرتبہ میں ایک درجہ بھی، کیونکہ اللہ کی طرف میری اور آپ کی تعریف، میرے اور آپ کی مدح، یہ جنا فاعل یعنی مدح کرنے والے کی مدح کا بھی محتاج ہے. اور دوسری چیز ہے کہ میری اور آپ کی تعریف زمانے کے قید میں بندہ ہوا ہے. آج ہے تو کل نہیں ہوگا، کل ہے تو پرسوں نہیں ہوگا. اللہ کی تعریف نہ زمانے کی قید اور میں بند ہے اور نہ کسی فاعل کے. سمجھ آئی بات؟ الحمد تمام تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اچھا یہ والا جو لفظ ہے نا، یہ اس کے بغیر کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا. ان کا آپس میں یہ اس کے بغیر اور یہ اس کے بغیر، یہ دونوں آ ہی نہیں سکتے. قرآن میں تقریباً 27 مرتبہ ہے حمد کا لفظ، ہر جگہ یہ اللہ کے ساتھ ہوگا. حمد اللہ کے بغیر، اب دیکھو نا اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں. الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ادھر دیکھو 99 نام تو ادھر لکھے ہوئے. خالق ہے، مالک ہے، قہار ہے، جبار ہے. الحمد للخالق، الحمد للجبار، الحمد للقہار، الحمد للرحمن، الحمد للرحیم. کوئی اور؟ لیکن نہیں، الحمد للہ، الحمد للہ. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، دو طرح کے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ایک نام ذاتی ہے اور دوسرا صفاتی ہے. ذات اور صفات. مثلا آپ کے پاس، میرے پاس کوئی آتا ہے، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کون؟ میں کہوں گا نور الامین. میں کہوں گا نور الامین. یہ میرا تعارف ہے. تعارف ہوتا ہے کس سے؟ نام سے، اور صفات اس کے بعد آتے ہیں. یہ لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے اللہ کا، یہ تعارف ہے. جو صفاتی نام ہے باقی وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ذاتی نام ایک تو یہ کہ تعارف ہے، اور تعارف میں نام استعمال ہوتا ہے ذاتی، صفاتی نہیں. دوسری بات، اگر مثلا خالق ہے اور یہ الحمد للخالق، الحمد خالق، تو دیکھو خالق کے لیے تمام تعریفیں ہو ہی نہیں سکتی، کہ تمام تعریفوں کے لیے تو بندے کے اندر تمام اوصاف کا ہونا ضروری ہے. اور خالق میں تو اس وقت صرف ایک ہی صفت بتائی جا رہی ہے اور وہ خالق. تو تمام تعریفیں تو کسی کے لیے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس میں صفات ساری کی ساری کیا ہو؟ موجود ہو. اور وہ اب دیکھو نا، خالق تو خلق کی صفت ہے، باقی کسی صفت کو بیان نہیں کیا گیا. الرحمن رحم کی صفت ہے، الرحیم رحم کی صفت ہے. جنا الملک یا المالک مالک یعنی آنرشپ کی صفت ہے، باقی تو صفات نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے لیے تمام تعریفیں نہیں ہو سکتی ہے. تمام تعریفیں تو اس کے لیے ہوں گی کہ جو تمام صفات کا کیا ہو؟ مالک ہو.
اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے کہ یہی اللہ یہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یہ ساری صفات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کیسے پتہ چلا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی کہ یہ ساری صفات ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہے نا، اللہ لفظ اللہ ہوا سے مراد لفظ اللہ وہی اللہ ذات، عالم علم سمجھتے ہو، نام عالم نام۔ اب یہ نام ہے کس کا؟ لذات الواجب الوجود، یہ نام ہے واجب الوجود ذات کا۔ اتنی بات سمجھ آئی ہے؟ جدھر کوئی مسئلہ ہو بتا دے۔ یہ نام ہے کس کا؟ واجب الوجود ذات کا۔ اچھا واجب الوجود کیا ہے؟ دنیا میں 3 چیزیں ہیں، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں وجود کے اعتبار سے چیزیں 3 کیٹیگریوں میں ہیں، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود، جس کا وجود ضروری ہے، مسٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا وجود نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے ممتنع الوجود، وہ ہے کہ جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، جس کا وجود ممتنع ہو۔ اور تیسری چیز وہ ہے ممکن الوجود، کہ بھائی جس کا وجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دیکھو پہلے میں نے کہا واجب الوجود، دوسرا ہے ممتنع الوجود، اور تیسرا ہے ممکن الوجود۔ اب واجب الوجود کا مطلب، واجب کا مطلب ہے ضروری، ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ بالکل حرام ناجائز جس کو کہتے ہیں امتناع، اور امکان جس کا ہوتا ہے ہو بھی سکتا ہے۔ اور اب جیسے واجب الوجود ذات باری تعالی اللہ یعنی اس پوری کائنات میں کوئی ایسا وقت، ایسی گھڑی، ایسا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ نعوذ باللہ اس میں اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اللہ کا وجود واجب ہے۔ ممتنع الوجود، عقیدہ بھی سمجھ آ رہا ہے؟ ممتنع الوجود شریک باری تعالی، شریک باری تعالی، اللہ کا شریک ممتنع ہے، اس کا سرے سے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ یہ فلسفے کے تھرو میں آپ کو عقیدہ بھی سمجھا رہا ہوں، اللہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کیا ہے۔ واجب الوجود اللہ، جس کا وجود ضروری ہے، ممتنع الوجود، جس کا وجود ممتنع ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ شریک باری تعالی ہے۔ اور ممکن الوجود، ان دو کے علاوہ باقی جتنی کائنات۔ آسمان ایک زمانہ تھا کہ یہ آسمان پھر آیا، ایک وقت آئے گا نہیں ہوگا۔ میں آپ ایک وقت تھا کہ نہیں تھے، پھر آئے، اب ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ تو اب ان میں جو اللہ ہے نا، اللہ، اب ہم سارے ممکن الوجود ہے، اللہ کا شریک ممتنع الوجود ہے، اور اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود۔ تو یہ اللہ، یہ علم ہے، نام ہے، لذات الواجب الوجود، واجب الوجود ذات کا نام ہے، نام۔ اور جب بندہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، تو تعارف میں سب سے پہلے اپنا نام لیتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا عہدہ، اپنے اوصاف، اپنے جو ہے نا وہ قام، قبیلہ، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اللہ یہاں تعارف کرا رہا ہے، سٹارٹ ہے قرآن کا، الحمد للہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، یہ بہت ساری جگہوں میں ہے، اسی لیے جو ہے نا یہ الحمدللہ ہے۔ آپ جب سورہ آیت الکرسی، جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہو کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیوں ہے؟ اللہ، اللہ وہاں اپنا تعارف کرا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اسی طرح سورہ
جو آل عمران ہے اس کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ لفظ اللہ سے یہ اللہ کا تعارف ہے. تو جو ہے نا اب یہ بات سمجھ آئیے. اب یہ عالم لذات الواجب الوجود یہ اللہ کی ڈیفینیشن ہے. اور اگلا جملہ المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ. اللہ واجب الوجود ذات کا نام ہے جو جمع کرنے والا ہے تمام صفات کمالیہ کا. تو جب اللہ کا وہ ساری ڈیفینیشن ہو گئی نا اللہ کی کہ بھائی اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے جس نے رہنا ہمیشہ ہے ایک. نمبر 2 اور دنیا میں جتنے کمال کے صفات ہے ان سب کا مجموعہ ہے. اس لیے الحمد للہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. اور تمام تعریفیں ہو ہی اسی کے لیے سکتی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو. اور دوسرا یہ کہ تمام صفات کمالیہ کا کیا ہو؟ مجموعہ. الحمد للخالق نہیں ہو سکتا, الحمد للرازق نہیں ہو سکتا, الحمد للمالک نہیں ہو سکتا, الحمد للہ ہو سکتا ہے. دیکھو کتنا بڑا فلسفہ ہے یہ. ایک ابھی ہم نے صرف الحمد للہ, اس الحمد للہ میں کتنا بڑا فلسفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے, سکھا رہے. اگر بندہ نماز میں اس انداز سے کھڑا ہو کے وہ تلاوت کرتا رہے تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. وہ جب سوچے گا, غور کرے گا تو پھر اس کو مزہ آئے گا کہ بھئی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کیسے تعارف کر رہا ہے. الحمد یہ سمجھ آئیے. رب العالمین. اب اللہ اپنے اوصاف بیان کر رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صفتیں بیان کی ہے. للہ اپنا نام ہے, ذاتی نام ہے. پہلی صفت رب العالمین ہے, دوسری صفت رحمان ہے, تیسری صفت رحیم ہے, چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے. اور عربی میں بھی یہ گرامیٹیکلی بھی یہ اس کی صفت ہے. دیکھو الحمد للہ ہے, لفظ اللہ پر نیچے کیا ہے؟ یہ دیکھو زیر ہے لام کی وجہ سے, تو ربی پر بھی زیر ہے, الرحمانی پر بھی زیر ہے, الرحیمی پر بھی زیر ہے, مالکی پر بھی زیر ہے. یہ سارے زیر اس کے صفت ہونے کی وجہ سے ہے. اور اس پر جو زیر آیا ہے یہ لفظ لام کی وجہ سے آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسے ہوتا ہے. دیکھو یہ اردو میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اللہ موصوف ہے, اللہ موصوف ہے. اردو میں کہتے ہیں نا فلاں موصوف نے یہ کیا, اس کا مطلب ہے موصوف کا مطلب ہے کہ جو جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو لفظ اللہ موصوف ہے. رب العالمین اس کی پہلی صفت ہے, الرحمانی اس کی دوسری صفت ہے, الرحیمی اس کی تیسری صفت ہے, مالکی یہ اس کی چوتھی صفت ہے. اور صفت اور موصوف کا اعراب ایک جیسے ہوتا ہے. چنانچہ للہ میں یہ لام حرف جار تھا, اس نے اس کو زیر دیا تھا. تو چونکہ موصوف یہ مجرور ہے اس کے نیچے زیر ہے, اس کی جتنی بھی صفات آئیں گی ان سب کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر. اب اگر اس کو ہٹا دے جنا آپ سیدھا سیدھا کہے الرحمن الرحیم ہوگا. اگر اس کو اس جملے سے نکال دے تو جملے سے نکالنے کے بعد یہ کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم ہوگا. اس کے نیچے زیر نہیں ہوگی. یہ زیر تو اس للہ کے لام کی وجہ